اور سیرت مبارکہ کی کوئی وقی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں جب حلیہ مبارکہ، جس کو شمائل مبارکہ کہتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں تو ام معبد نامی خاتون کے شمائل نہ بیان کیے گئے ہوں۔ ام معبد کون ہے؟ ام معبد ایک دہقانی عورت ہے جو مسلمان نہیں تھی۔ اب ایک دہقانی عورت جو مسلمان نہیں ہے شہزادہ کائنات کا حلیہ بیان کر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حلیہ مبارکہ نہ بیان کیا گیا ہو، اور سیرت مبارکہ کی کوئی وقی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں جب حلیہ مبارکہ، جس کو شمائل مبارکہ کہتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں تو ام معبد نامی خاتون کے شمائل نہ بیان کیے گئے ہوں۔ بلکہ شمائل مبارکہ پر الگ سے کتابیں بھی ملتی ہیں جس میں صرف حلیہ مبارکہ ہے، اور وہ شروع ہی ام معبد کے شمائل سے ہوتی ہیں۔ ام معبد کون ہے؟ ام معبد ایک دہقانی عورت ہے جو مسلمان نہیں تھی۔ جب ہجرت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور بدرقہ اور ایک خادم، یعنی تقریباً 4 یا 5 لوگ تھے، ان کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، تو راستے میں پانی، کھانا، پیاس، تو راستے میں بدوؤں کے طریق پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو وہاں تو اس وقت ہمارا مقصد شمائل مبارکہ ہے، ورنہ میں وہ قصہ بھی عرض کرتا کہ کس طرح ایک لاغر بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا اور اجازت چاہی تو عورت نے کہا کہ اس میں سے، اس کو تو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں چرانے کے لیے کہ اس میں نہ دودھ ہے اور نہ، تو ہم اس سے قطع نظر کہ کیا ہوا، چلیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے جب تھنوں کو دھو کے دوہنا شروع کیا ہے تو اتنا دودھ کے برتن بھر گئے اور برتنوں پر جھاگ آ گیا۔ تو جب ام معبد کے اور سب نے پیا اور وہ اتنے کا اتنا بچا رہا، تو جب ام معبد کے شوہر آئے، میں نے نام ڈھونڈنے کی کوشش کی، کبھی پڑھا تھا نام، اب حافظے میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ حال دیکھ کر کے، یعنی بھرے ہوئے پیٹ اور جھاگ سے لبریز دودھ کے برتن، یہ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ آئے تھے اور ان کے سردار ایسے تھے۔ تو ام معبد کے شوہر نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش لگتے ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو جب ام معبد نے حلیہ بیان فرمایا، میں یہ دیکھ کے پڑھوں گا، آپ بھی درود شریف پڑھیے اور حلیہ مبارکہ سنیے۔ یہ قاضی جج صاحب 1880 میں انتقال ہوا، قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے اور کمال کتاب ہے، 3 جلدیں رحمۃ اللہ للعالمین کی۔ میں اس میں سے پڑھتا شمائل مبارکہ، برکت ہو اللہ کے اسم مبارکہ میں، اور بلند ہو ذکر اللہ کے رسول آخر کا، اور اللہ خیر اور عافیت سے بھر دیں اس ام معبد کے خاندان اور اس کی ذریات کو۔ کہتی ہیں عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی شاعری، تو یہ بھی قصیدے کی ہی ایک شکل ہے لیکن جس میں سراپا بیان کیا گیا ہے۔ تو سراپا بیان کرنا عربی شاعری میں ایک فن ہے، تو اور سراپا جب ہو بعد از خدا بزرگ توئی کا، اور دہقانی بدو عرب کی زبان سے، تو سنیے ذرا آپ، میں اردو ترجمہ پڑھوں گا، اس غلطی نہ ہو اس لیے دیکھ کر پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنیے، اب ایک دہقانی عورت جو مسلمان نہیں ہے شہزادہ کائنات کا حلیہ بیان کر رہی ہے۔ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے، زیبا صاحب جمال، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموشی وقار کے ساتھ، گویا دلبستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ دل فریب،
قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پروئی، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہ آئیں، نہ طویل اتنے کہ آنکھ اس کو ناپسند کرے، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، گویا تر و تازہ شاخ، تر و تازہ شاخ، واہ واہ سبحان اللہ، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، اللہ خیر و برکت سے بھر دیں اس معبد کو۔ زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قد، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہیں، جب وہ کچھ کہے تو چپ چاپ سنتے رہیں، جب وہ حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہوں، مخدوم متا نہ کوتا سخن نہ فضول گو۔ میں کچھ اشعار دوبارہ پڑھوں گا۔ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، زیبا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال گھنے اور لمبے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموشی وقار کے ساتھ گویا دلبستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی سے چھوٹے نہ نظر آئیں، نہ اتنے طویل قد کے طوالت بری لگے، زیبندہ نہال کسی درخت کی تازہ شاخ جیسے تر و تازہ، زیبندہ منظر والا قد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وولدہ واہل بیتہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد